تشریف رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب کو تیاری کر کے آئے ہیں چارٹس وغیرہ کی؟ چارٹ لے کے آئے ہیں. ہاں ہاں صرف وہ گیسٹرنٹیشن زیادہ مینلی ہے جس میں. ہاں تو پھر آپ سے شروع کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. ہیں آج ڈاکٹر مجیب الحق صاحب آپ کو یہ لوگوں کے اندر کیا کیا ہوتا ہے وہ بتائیں گے. اوپر سے لے کے اندرونی جو نظام ہضم ہے اس کے ساتھ تعلق ہے نا اس کا. جی حضور. ایلیمنٹری سسٹم. جی حضور. پھر شروع کر دیں. بسم اللہ. جیسے حضور میں بتا دیتا ہوں پوائنٹر کے ساتھ جو ہیں. پوائنٹر آپ کے پاس پڑا ہوا؟ جی حضور. کہاں؟ یہ اچھا ہاں تو کریں. تعلیم میں اسٹی لاگو دوائی ڈھونڈی ہے. جی اسٹی لاگو یا اسٹی لاگو اسٹی لاگو کہتے ہیں ہم تو. تمہاری دوا میں نکالی ہے ایک لوزورز میں سے. اسٹی لاگو تمہارے لیے گھٹنے کے لیے میرا خیال ہے مفید ہوگی انشاءاللہ. ٹرائی کرو. ہاں اور آرنیکا اور وہ استعمال کی تھی روٹا اور آرنیکا ملا کے کل جو بھجوائی تھی کل جو لے کے آئی تھی نہیں پہلے. نہیں جی. یہ تمہاری گھٹنے کی علامتیں ہیں نا جی اس میں آرنیکا اور یہ روٹا ملا کے 200 میں یہ مفید ہیں. کیونکہ ایک خاص علامت یہ ہے کہ ذرا سا بھی پاؤں اٹھاؤ تو گھٹنے میں درد زیادہ ہوتی ہے. پاؤں اٹھتا نہیں. پاؤں اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ فلیکس نہیں کر سکتی اس کو. اور اس کے لیے یہی 2 چوٹی کی دوائیں ہیں. نمبر 1 آرنیکا. اور آرنیکا تو ویسے ہی میں ساتھ مدد کے طور پہ دے دیتا ہوں. اصل میں روٹا ہے جو فلیکس کرنے والے مسلز میں تکلیف ہو تو وہ اس کے لیے بہت مفید ہے. اور دوسرا اسٹی لاگو تو اس کا اسپیسیفک ہے. ہمارے یہاں ایک کیس تھا مجھے کل ہی خط ملا ہے آسن احمدی کا. وہ کہتے تھے مجھے تو مایوسی ہو گئی تھی. ہر ڈاکٹر سے بھی علاج کرایا ہومیوپیتھ سے بھی کرایا. بایاں گھٹنا سوج گیا تھا اور پاؤں اٹھایا نہیں جاتا تھا. تو اس کو میں نے آرنیکا اور یہی دی تھی روٹا ملا کے. تو کل کھاتا ہے وہ حیران رہ گیا. کہتے ہیں مجھے پہلی ڈوز سے ہی 80% فائدہ ہو گیا. اب وہ اور بھی کھا رہے ہیں لیکن اس کے بعد اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے یا نہ کام کرے تو اسٹی لاگو 30 میں بہت مفید ہے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب شروع کریں. بسم اللہ. کل میرے بھی یہ کافی یہ مسل کھنچ گیا تھا. گردن کو. اچھا اچھا. فجر کی نماز میں اٹھا ہوں تو اس کو کافی درد ہو رہی تھی. تو میرے پاس وہ حضور کا جو نسخہ ہے نا 1000 اور اس کا ملا ہوا 1000 طاقت میں آرنیکا اور ایکونائٹ میں نے وہی لے لی. اور جب اٹھا ہوں 2 گھنٹے کے بعد پھر سے بالکل ٹھیک تھا. بہت اچھا. آپ نے اوروں کو بھی علاج شروع کر دیے. مجھے میں نے لکھا آنے شروع ہو گئے لوگ میرے پاس. جتنی تھوڑے بہت مجھے نہیں فرق پڑتا ہے حضور. ماشاء اللہ. اب شروع کریں پھر. اچھا حضور یہ جیسے عرض کی تھی کہ یہ زیادہ تر نظام ہاضمہ سے تعلق رکھتی ہے. اوپر سے شروع کریں منہ سے. جی حضور. یہ منہ یہاں ہے اور یہ جو نظر آ یہ زبان ہے. بکل کیویٹی کون سی ہے؟ بکل کیویٹی یہ اس کے زبان اور اس کے درمیان یہ چپکی ہوئے اوپر. اچھا. تو کھلی نہیں ہے سافٹ. یہ ہڈی ہے اوپر کی اور یہ یہاں بکل کیویٹی اور یہ جا کے فیرنکس اور یہ نیچے یہ کھانے کی نالی ہے حضور. اسوفیگس جسے ہم کہتے ہیں. اور یہ ایک ہی چیز جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اکثر ان کو الف بے بھی نہیں پتا اس کی. اچھا جی. اس لیے آہستہ آہستہ ایک ایک حصہ سمجھائیں. ٹھیک ہے حضور. لیرنگس اس کو کہتے ہیں, فیرنگس اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور تمام پارٹس جو منہ کے اندر ہیں وہ سب سمجھائیں. ٹھیک ہے حضور. اس میں حضور زیادہ ڈپکٹ بتائے نہیں گئے ہیں لیکن بہرحال یہاں یہ ہونٹوں کو تو سب کو پتہ ہے. ہونٹ بند ہو گئے. یہ دانت وانت باہر نظر آ رہے ہیں. ہڈی اوپر کی ہے. یہ زبان ہے اور یہ گلینڈز ہیں حضور جو نظر آ رہے ہیں سیلیوری گلینڈ. اور یہ کہاں ہوتے ہیں؟ زبان کے نیچے. زبان کے نیچے حضور. جی. تو ان سے وہ تھوک بنتی ہے. زبان کو یوں دورہ کریں جی تو پچکاری نکلتی ہے اس میں سے. جی حضور. اور بھوک زیادہ لگی ہو اگر ایک دم سے کھانا سامنے آ جائے تو وہ
درد بھی ہوتا ہے کبھی کبھی وہ ایک دم سے کیونکہ نکلتی ہے. تو یہ یہاں سے جا کے تو یہ جو فینکس کا علاقہ یہ جو حصہ کہلاتا ہے یہ اس میں کھانا جا کے گرتا ہے گلے کے پیچھے. یہ ناک کی کیوٹی سو پوری طرح نہیں بتائی گئی لیکن بہرحال وہ بھی یہاں کھلتی ہے, یہ تھوڑی سی ہے اس میں. تو یہاں سے جو ناک سے ریشہ بلغم وغیرہ گرتا ہے گلے میں وہ پھر خراش پیدا کر سکتا ہے یہاں پہ, اور جو خشک کھانسی کبھی کبھی ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے پھر. تو یہاں آ کے پھر یہ نیچے پیچھے آ کے یہ کھانے کی نالی ہے, غذا کی نالی, اسوفیگس جسے کہتے ہیں. جیسے فرمایا تھا نا کہ یہ جو ایک ڈھکنا سا بنا ہوتا ہے, ہوا کی نالی چونکہ آگے ہے اور غذا کی پیچھے ہے, تو جب ہوا یہاں سے آئے گی تو اس طرف سے آنا ہوتا ہے, تو جب کھانا آتا ہے تو وہ بھی اس طرف جا سکتا ہے. اس وجہ سے یہ جو ڈھکنا سا ہے نا ایپیگلوٹس حضور, یہ دو بنے ہوئے اس طرح, یہ اس کو ڈھک لیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں اس کو نگلنے کے وقت, اور پھر یہ غذا جو ہے وہ ہوا کی یہ غذا کی نالی میں چلی جاتی ہے. اب اس کے آگے یہ دل وغیرہ اور یہ سارے اس کے غذا میں ہوا کی نالی میں چلی جاتی ہے, نہیں جاتی, بچ جاتی. یہ یہاں جب خوراک چلی گئی اب اوپر جو سیلیاں ہیں وہ نہیں بتایا آپ نے, اوپر کے حصے میں جو اگر کوئی چیز چلی جائے تو اس کو تیزی سے دھکیلتے ہیں واپس. جی وہ تو پھر بڑی نیٹی گریٹی بہت ڈیٹیل میں ہو جائے گی. سب کو ان کو تجربے روزمرہ کے ہوتے رہتے ہیں. جی اس ہر جو حضور جو بھی ٹیوبولر یا خلا والی حصہ ہے اس کے اندر کی جو میوکس میمبرین ہے, لائننگ ہے, اس میں کچھ نہ کوئی اسپیشلائزڈ سیلز ہوتے ہیں خاص قسم کے, ان کا مقصد اس سے تعلق رکھتا ہے. اب اس میں وہ حضور نے فرمایا سیلیا بہت باریک سے بال کی طرح کے اوپر کے حصے میں, جی, اور وہ اوپر کی طرف کوئی بھی گرد یا اس قسم کی چیز ہو اس کو باہر کرتے رہتے ہیں. اسی لیے انسان کچھ دیر کے بعد اس طرح کرتا ہے تو نگل لیتا ہے, پھر بعد میں تو وہ اس کو اوپر پھینکتے رہتے ہیں. اس میں جی خاص طور پہ جب کھانا کھاتے وقت یہ پانی پیتے ہوئے کوئی قطرہ کوئی ذرہ اس نالی میں جائے تو تیزی سے اوپر کی طرف وہ اس کو دھکیلتے ہیں واپس. اچھو آتا ہے جب تو اس وقت وہ تیزی سے حرکت کر رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں اس کو اگر بچہ ہو اس کو فوراً الٹا کر دینا چاہیے, کیونکہ وہ بعض دفعہ اکیلے کافی نہیں ہوتے اس کو دھکیلنے کے لیے. اس کو بازو کو رکھ کے الٹا کر کے تو پیچھے زور سے مارے, اگر تو سانس بند بھی ہو گیا ہو تو فوراً نکلائے گا اور جو چیز پھنسی ہوئی وہ باہر آ جائے گی. اور کھاتے وقت بولیں تو یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ بولنا اور کھانے کا لقمہ لینا اکٹھا نہ ہو, وہاں پھر اچھو آ جاتا ہے, وہ پیچھے چلی جاتی ہے چیز. تو یہ تو بہرحال اس کی پھر یہ موٹی موٹی باتیں پیچھے نہیں مطلب آگے چلی جاتی ہے, آگے یہ غذا نیچے جا رہی ہے. اور وہ بھی پھر اس میں بھی جب ہم اس طرح نکلتے ہیں تو جو پیرسٹالٹک موومنٹس ہوتی ہیں مسل اس کے گرد چھلے بھی لگے ہوئے ہیں, جی اس کے بتائے یہ حضور یہ تو اس کی ہے نا ہوا کی نالی, اس کے گرد بتائے نہیں ہوئے لیکن مسلز ہیں جو کہ اس کو وہ ریپلز لہروں کی صورت میں وہ تو اندروں میں تمام نیچے تک ہی حساب چلتا ہے. جی حضور تو الٹا ہو کے بھی آدمی کھانا کھا سکتا ہے, الٹا لٹکا ہوا بھی آدمی کھانا کھا کے اندر نکلے گا, کیونکہ اس کے جو گول چھلے ہیں کھانے کی نالی میں اسوفیگس, جی یہ اسوفیگس تو وہ یوں کر کے اس کو بل دے کے نیچے پہنچاتے رہتے ہیں, اور یہ جو بل دے کر کھانا نیچے پہنچانا پھر آگے بھی جاری رہتا ہے. 14 گھنٹے میں عام نارمل حالات میں یہ سرکل پورا ہونا چاہیے, معدے سے نکل کے آخر تک پہنچنے کے لیے اتنا وقت چاہیے پورا. اور اگر اس میں کمی بیشی ہو تو پھر معدے کے ہاضمے میں اسی کا فرق پڑ جاتا ہے. کیوں جی ٹھیک ہے سر. اس کے بعد پھر یہ جو نیچے یہ پردہ ابھی تو آئے نہیں, آپ شروع کریں گے وہاں سے نیچے اترنا شروع, سارا حصہ کتنی بے شمار چیزیں اب چھوڑ چھاڑ کے نیچے اتر گئے ہیں, اس میں وہ پیرسٹالٹک موومنٹ کے ساتھ ہی آپ نیچے چلے گئے ہیں. پیرسٹالٹک ہے, چلیں پھر بہرحال یہ اس وقت اگر زیادہ ڈیٹیل میں ہوا تو پھر وہ بہت اس میں ڈیٹیل آ جائے گی, وہ کنفیوز ہو جائیں گے لوگ. نہیں آرام ہوگا, ان کو سمجھ آئے گی. ٹھیک.
हल्का हल्का बताते रहे, अमूमी तारफ पहले करा दे, फिर तफसील से बाद में बताना उनको बेशक। ठीक है जी। अमूमी तारफ करा दें, गले का हिस्सा भी पूरा नहीं बताया। जी ऐसा एपिग्लॉटिस कहाँ है? हुजूर इस ये देखना, इसमें ये दोनों और ऊवला कहाँ है? यूला ऊपर- ये मैंने हुजूर इसलिए अर्ज की ना कि ये ज्यादा इनमें डिपिक्ट नहीं की हुई सारी चीजें हैं, अच्छा क्योंकि ये सिर्फ मोटी मोटी चीजें उन्होंने ज्यादातर इस हिस्से की बताई हुई हैं। अच्छा तो इसमें सब चीजें वो डिपिक्ट वो चार्ट फिर बाद में लाएंगे आप किसी वो वक्त। अगर अवेलेबल हुआ हुजूर तो मैं ठीक है, हाँ। देखूंगा इंशाल्लाह, लेकिन ये इसमें वो सारी चीजें डिपिक्ट नहीं की हुई हैं। इसलिए वो बहरहाल वो तो गले के जो नीचे गिरता असल में है। डॉक्टर साहब को डर ये है कि कहीं मुकदमा ना हो जाए, क्योंकि जो चार्ट छपते हैं कंपनियों की तरफ से, बसा औकात नीचे लिखा होता है कि कॉपीराइट CR लिखा होता है। तो अगर कोई टेलीविजन पे इजाज़त दे उसको इस्तेमाल कर ले तो डॉक्टर साहब को फी बिल आ जाएगा उसका। ठीक है हुजूर, कितना है, यही बात है ना? ठीक है हाँ, जी, copyright। काफी खौफजदा है इस मामले में। तो उसकी बजाय खुद ही मोटी मोटी ड्राइंग या किसी हमारे अहमदी ठीक है जो ड्रॉ करने वाले से, जी जी ये बच्चे भी अच्छे बना लेते हैं, उनको कहो कि अच्छा चार्ट देख कर तो हाथ से वो ड्राइंग बना दें, ठीक है जी उससे तसल्ली से फिर आप बताना सबको। ठीक है जी ठीक है, ठीक है हुजूर। चलिए आगे। तो इसमें जो कुछ बहरहाल बताई हुई इस वक्त वो तो यही ये अर्ज चीज कर है। सकता हूँ हुजूर। हाँ। इसमें बल्कि वो जो मसल्स हैं, मस्कुलेचर, वो भी नहीं बताया हुआ सारा। हम्म। ये मोटी मोटी बातें सिर्फ पेशेंट्स को एक्चुअली समझाने के लिए हैं मोस्टली। तो इसके अच्छा, आगे ये जो मैं सीनियर कह रहा था, ये फ्रंट में है ना? ये तो ये नहीं पगली नाली में ये जो- इसका जो ये सांस की ये सांस की नाली है हुजूर। ट्रैकिया, ये आगे- ट्रैकिया कहते हैं इसको। ट्रैकिया जी हुजूर, ट्रैकिया। इसमें कितने होते हैं छल्ले नीचे तक? ये तो बहुत अंदाजन मैं बता नहीं सकता हूँ नंबर इसका, लेकिन बहरहाल ये नजर आ रहे हैं हुजूर। ये तकरीबन 4 इंच कहते हैं नाली होती है, 4-5 इंच की जो अच्छा। ट्रैकिया है। ठीक है। उसके बाद फिर ये डिवाइड हो जाती है 1-2 इंच और और फिर मैदा शुरू होने से पहले क्या क्या है? ये सीधी ये जाके हुजूर ये जाएंगे इससे पीछे, और ये जो डायफ्राम है, जो मसल पट्टा हाँ। मोटा सा ये पार्टीशन है, ये छाती और जो पेट है उसके दरमियान, ये इसमें फिर बहरहाल सुराख होते हैं 1-2। एक इसके लिए, एक फिर वो जो इसकी नाली शरियान है बड़ी दिल की हाँ जी, एओर्टा, वो भी इसमें से उसके गुजरती उसके है। लिए फिर ये सुराख जो हैं, अगर उसमें ये जिसे कहते हैं ना जी वो हाइटस हेर्निया, हाँ हाँ वही होता है कि उस सुराख में से चूंकि ये नाली ऐसे नीचे जा रही है और वो बिल्कुल टाइट लूज फिट किस्म की चीज़ है, अगर वो टाइट या लूज फिट? लूज फिट कहना चाहिए, अच्छा, हाँ। तो इसलिए कि वो खुलती बंद होती बाहर हाँ। मस्कुलेचर है। नहीं मगर जुड़ी हुई होती है, मुस्तकिल है, जी। उसके सुराख तो नहीं होता नहीं कोई। सुराख नहीं होता हुजूर, लेकिन कोई नाली साथ डायफ्राम से पूरी तरह जुड़ी हुई होती जी है, जी हुजूर। उसमें लेकिन अगर कोई लैक्स गुब्बारा सा बन जाए मसल। अगर कोई वो खुल जाए थोड़ी हाँ बहुत, हाँ तो फिर ये जो पेट है या मैदा है या ये जो आखिरी हिस्सा है इसोफेगस का, ये फिर उसके बीच में से ऊपर की तरफ निकल आता है, ठीक है, और फिर वो रगड़ की वजह से वो सोजिश वहाँ रहती है। ठीक है, तो या तो सोजिश होती है इस इसोफेगस की, या फिर वो स्टमक का जो हिस्सा है ठीक है। मैदे का, वो उसकी भी फिर, अब ये तो बताया ना हुजूर ऐसे डिपिक्ट किया हुआ है, लेकिन जब खाना खाया हो तो ये भर जाता है फिर ऊपर की तरफ ठीक है। लगता है इसको, तो उसकी वजह से फिर इसलिए कहते हैं कि जब हाइटस हर्निया हो तो खाना ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए और लेट ना नहीं चाहिए, उसके फ़ौरन बाद पहले रात का खाना जल्दी खा लेना ताकि चाहिए। नीचे की तरफ दबाव जी, रहे। हुजूर। हाँ? तो ये मैं अर्ज कर रहा था हुजूर के अच्छा, ये जो है कार्डिक एंड इसका वो कहाँ है? इसका स्टमक का? यही होता है ना जी हुजूर, ये कार्डियक दिल के करीब जो है वो ये है, हाँ, और पाइलोरिक जी ये है। ये हुजूर, ये बताते जाए इनको, जी हुजूर। क्योंकि ये कई दफा किताबों में होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको ठीक है हुजूर, पता लग जाए क्या बातें हो रही हैं। ठीक है जी। ये जिस मैंने इसकी हुजूर ये पीछे से एक सुराख में से ये जो डायफ्राम जिसे जी। कहते हैं ना जी हुजूर, तो इसमें से निकल के तो ये स्टमक, ये इसके पीछे का हिस्सा बताया हुआ है थोड़ा ठीक सा, है। ये लिवर के, तो ये है मैदा। ठीक ठीक है हुजूर, ये फरमा रहे थे जैसे पाइलोरिक एंड, जी, पाइलोरिक यहाँ इसलिए कि पाइलोरस जो एक यहाँ पे दूसरे हिस्से के ऊपर एक छल्ला सा होता है जो कंट्रोल करता है इसकी मूवमेंट्स को, वो पाइलोरस यहाँ होता है, इसलिए पाइलोरिक एंड। और चूंकि यहाँ पे हार्ट है, दिल है, इसलिए कार्डियक एंड। तो दिल की जो भी चीज़ें हैं उसको कार्डियक कहते हैं। मुझे पता है हुजूर को तो बहुत सी चीज़ें मालूम है, लेकिन इनके लिए मैं बता रहा बताना है हूँ। ना, इनको भी पता लग गई काफी, जी जी लेकिन सब दुनिया जो देख रही है ना, जी जी, उनमें से बहुत से हैं जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, ठीक है जी, तो साथ समझा देना चाहिए। कार्डिक से मुराद दिल है, जी जी कार्डिक अरेस्ट कहते हैं, दिल एकदम बंद हो जाए। जी। और पाइलोरिक एंड है मैदे की तरफ जो खुलता है, अंतड़ियों ना अंतड़ियों की तरफ खुलता है, जो मैदे का वो किनारा। बिल्कुल हुजूर।
اور بیچ میں ایک تھوڑی سی سلائی سی بنی ہوتی ہے. جی حضور یہ جو ہے یہ اس طرح یہ سرائی سی جو کہہ لیجیے ٹھیک ہے حضور. تو یہاں یہ کارڈیک اینڈ ہے جو اس کا یہاں ایز میٹر آف فیکٹ یہ پیچھے بتایا ہوا ہے. یہاں چونکہ اسٹمک یہاں نظر آ رہا ہے یہ لیور کے پیچھے. ٹھیک ہے. تو یہ کارڈیک اینڈ یہ ہو گیا اور یہ پائلورک اینڈ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کو اور یہ کتنی دیر کے بعد کھلتا ہے کھانے کے بعد؟ 3 گھنٹے بعد؟ یہ تقریباً 3-4 گھنٹے تک کہتے ہیں کہ خالی ہو جانا چاہیے 4 گھنٹے تک. تو ساتھ ساتھ وہ تھوڑا بہت یہ بند رہتا ہے جب شروع میں پوری طرح وہ تاکہ وہ اثر کر سکے جوسز اس کے اوپر. وہ چرن کرتا رہتا پھر ہے. یہ کھلتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یا جی حضور ایمپٹی کر دیتا ہے ایک دم اپنے آپ کو؟ ایک دم نہیں حضور تھوڑی دیر کے بعد وہ جو کرتا رہتا ہے پھر وہ جو بھی ہضم ہو کے یہاں تک پہنچتا ہے اس کو آہستہ آہستہ آگے دھکیلتا رہتا ہے. جی حضور. پھر آگے جا کے ڈوڈینم میں کب پہنچتا ہے؟ یہ حضور جیسے میں نے اس کی نا 3-4 گھنٹے تک یہ آن ایوریج خالی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ آگے نکل کے یہ سی بنی ہوتی ہے جسے ڈوڈینم کہتے ہیں. یہ دوسرا پہلا ڈوڈینم جو ہے ڈوڈینم کنال بھی کہتے ہیں. جی حضور جی یہ ٹیوب سی ہوتی ہے یوں کر کے جی یہی سی شکل کی سی کی شکل کی یہاں جی. یہ ڈوڈینم یہ انتڑی کا پہلا حصہ ہے جی. کیونکہ انتڑیوں کے یہ چھوٹی آنت جو ہے اس کے 3 حصے ہیں جی حضور. جی. تو یہ معدے کے بعد پہلا حصہ جو ہے اسے ڈوڈینم کہتے ہیں. اور یہاں آ کے بائل گرتا ہے. جی حضور یہ اب اس میں یہ نظر آ رہا ہے یہاں یہ سبز رنگ کی یہ ایک ڈکٹ ہے یا جو بھی ہے اس کے ذریعے یہاں ڈوڈینم میں اور وہ بائل جو ہے صفرا ٹھیک ہے وہ گرتا ہے. پتے سے یہ پتا ہے نا اس طرح یہ پتا ہے حضور. ہاں پتے سے پہلے وہاں جاتا ہے. جی حضور یہ ڈکٹ چونکہ پیچھے اس کے پیچھے آ گئی ہے نا جی حضور یہ اس کے ڈوڈینم کے تو اس میں سے بہرحال ہو کے کامن بائل ڈکٹ کے نیچے آ کے پھر یہ پتے سے ایک اور ڈکٹ. اور پینکریاس کہاں ہے اس کے ساتھ؟ یہ حضور یہ ہے پینکریاس. یہ دبلبا یہ نیچے ہیں. یہ اس کے جی حضور پیچھے بھی ہیں. اس کے پیچھے اس کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے کافی بڑا سائز ہے پینکریاس کا. سائز اس وقت ایگزیکٹلی تو میں نہیں عرض کر یہ سکتا. دیکھیں نا دیکھنے میں کافی لگ رہا ہے. جی حضور پیچھے سے نکلا ہوا ہے. جی حضور یہاں تک پیچھے. اور وہ آئل کون سا ہوتا ہے؟ وہ تو اس کے اندر ہی نا حضور وہ جو ہسٹولوجیکلی اگر دیکھیں آئلز آف لینگر ہینڈز کہتے ہیں وہ اس کے اندر ہوتے ہیں مائکروسکوپک. جی ایک طرف ہوتے ہیں حضور اس کے اندر ہی جو ہسٹولوجیکل اس کی اسٹرکچر ہے اس میں وہ کہتے ہیں آئلٹ آف لینگر ہینڈز انہیں کہتے ہیں جس میں سے انسولین وغیرہ انسولین اور کاؤنٹر انسولین بھی نکلتی ہے. جی تو یہ تو انتڑی کا پہلا حصہ چھوٹی آنت جو ہے اس کا ہے ڈوڈینم. اچھا گردہ کہاں ہے اس میں؟ نہیں پھر بتایا گیا آپ کو تو پتا ہے بتا دیں. گردہ اس کے پیچھے جو ریڑھ کی ہڈی ہے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں دونوں طرف. ہاں وہ ٹھیک ہے لیکن نیچے سے اوپر تک. ہاں جی یہ ریجن کون سا ہے ریڑھ کی ہڈی کا؟ یہ یہاں اگر دیکھیں یہ تو جیسے میں نے عرض کی تھی سروائکل یہاں ہو گئے. پھر اس کے بعد تھوریسک 12 اس کے بعد یہ نیچے آ جاتے ہیں لمبر. وہ نیچے سیکرم تو نیچے سے لمبر لمبر ہو گئے اس کے یہاں تک پھر سیکرم. گردے کہاں ہیں؟ گردے حضور اگر یہاں سے دیکھیں سیدھا پیچھے کریں سیدھا اس کے جو یہاں پہ اگر دیکھیں گے تو یہ میدے کے پیچھے ہوں گے. میدے کے پیچھے اور کچھ جگر کے بھی پیچھے حضور دائیں اس طرف سامنے سے گردے کو جگر ڈھانپتا ہے آپ کے خیال میں؟ کچھ حد تک سارا نہیں. اچھا اوپر کا حصہ. اور میدا کتنا ڈھانپتا ہے؟ میدا یہ جو ہے یہ کافی حد تک جو بایاں گردہ ہے اس کو ڈھانپتا ہے. اچھا. اور اس کے پیچھے یہ تلی ہے حضور یہ بھی کچھ اس کے اوپر کور کرتی ہے. تو بالکل وہ جو پیچھے لگا ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. بالکل حضور. یہ جو ہے دایاں یہ تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے بایاں تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں چونکہ لیور ہوتی ہے وہ چونکہ پیچھے تک چلی جاتی ہے ڈایافرام کے پیچھے تک اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا دایاں جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے اور بایاں گردہ اوپر ہوتا ہے تھوڑا سا آدھا انچ 1 انچ کے قریب. اور جس طرح یہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جگر دائیں طرف ہوتا ہے لیکن اگر یہاں درمیان میں ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں سامنے سے تو دونوں طرف اس طرف بھی چلا جاتا ہے لیکن بیشتر حصہ جو ہے وہ جگر کا یہ جگر ہے. اپینڈکس کہاں ہے؟ اپینڈکس حضور یہاں پہ یہ ٹھیک ہے.
تو یہ جو جگر کا یہ جگر ہے حضور ان کو بتانے کے لیے، اور جس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ تو دائیں طرف ہے. اپینڈکس اب اپنے یہاں ہاتھ سے لگا کے دکھائیں نا کہاں ہے. رائٹ اپینڈکس اس طرح کرتے ہیں حضور کہ جو معدہ ہے اس کو ہم 9 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، پیٹ کو اچھا 9 حصوں میں، ٹھیک ہے. ایک درمیان میں کر کے اور ایک یہاں لائن لگا دیں، ایک یہاں لائن لگا دیں. اچھا تو یہ 9 بن گیا. 6 سوری 6 ایک اوپر یہ یہاں 9 ہی بننے چاہیے حضور، غلط میں تھا. اچھا دو اس طرح لائنیں ہیں، 2 لائن لگائیں، 3 یا 9 جی. ایک حصہ یہاں، ایک درمیان میں، ایک اس طرف. مطلب 2 لگا، ایک لائن بیچ میں لگائی، 3 سے یوں کیے جی تو 6 بنے. نہیں حضور وہ میں غلط تھا. اچھا یہاں درمیان میں نہیں بلکہ یہاں ایک لائن اس طرف، ایک اس اچھا اب طرف. پھر اب ٹھیک ہے، اب 9 بنے گی. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں اوپر کا جو حصہ ہے اسے ہم ایپیگیسٹریم کہتے ہیں. یہاں پہ زیادہ معدے کی درد ہوتی ہے، جو اوپر والا حصہ تو درمیان میں. جگر کے اوپر معدے کی درد ہوتی ہے. معدہ چونکہ حضور پیچھے بھی پیچھے ہوتا ہے نا، اچھا تو اس کی وجہ سے ویسے تو کارڈیک اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، ہارٹ برن. دل تو اوپر ہے لیکن ہارٹ کے قریب قریب وہ درد ہوتی ہے نا جی. تو اس لیے یہ جو ایپیگیسٹریم اس حصے کو ہم سٹرنم کہاں ختم ہو جاتا ہے؟ سٹرنم یہاں پہ آ کے یوں جو بنی ہے یہاں یہ اس کے تھوڑا سا بالکل نیچے جو حضور ہے نا حصہ، وہ ہے زیادہ تر معدے کی درد جو ہے یا ایسیڈیٹی، اس میں اگر دبائیں ذرا سا دبائیں تو بہت درد ہوگا. اور اگر یہاں ہو، یہ اس کو ہائپوکونڈریم ہم کہتے ہیں، جو ایک حصہ یہاں پہ بنتا ہے نا رائٹ سائڈ کا. تو رائٹ کا میں لیفٹ کی بتا رہا ہوں، رائٹ کی بتا رہے ہیں. اچھا آپ لیفٹ کر رہے تھے. یہ دیکھیں یہ جو ہے اس طرف جی 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 یہاں اکثر مریض جی تکلیف یہاں بتاتے ہیں بعض یہیں ٹھہری ہوئی ہے، اور وہ دل کے بیس کے نیچے لگتی ہے جگہ. جو زیادہ ہوتا وہ دل نہیں ہے، اکثر معدے کی تکلیف بتاتے ہیں جو یہاں بتائیں گے. اور جو پتے والے ہیں وہ اکثر اس جگہ، حالانکہ پتا نیچے آپ کے لحاظ سے یہاں جی، لیکن اس کی درد عموماً اس طرح بتاتے ہیں جو پیچھے جاتی ہے. ٹھیک ہے حضور. یہ یہاں تجربے والی ہے جس کو درد کافی تجربہ ہے. کیوں جی یہی ہوتی ہے نا جہاں میں نے انگلی رکھی ہے. ہاں یہ جو اکثر مریض میں یہی بتاتے ہیں کہ یہاں درد ہو رہی ہے اور پتے کی نکلتی ہے. یہ صحیح حضور بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جو وہ بتائیں گے وہ تو اپنے جو سمٹم سبجیکٹو ہے نا، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں دبانے سے تو زیادہ تر موسٹلی جو پین ہوگی وہ معدے کی، وہ اس جگہ پہ ہوگی جو سٹرنم کے نیچے ہے. سٹرنم کے نیچے یہاں سیدھا، یہاں دبانے سے وہ بہت ایک دم سے. ہاں وہ ٹھیک ہے، مگر میں پتے کی کہہ رہا ہوں، وہ ذرا سا اس طرف ہٹ کے. حضور اگر پتے کی ہوگی نا تو یہ اس طرف آپ دبائیں گے، وہ اس کی چونکہ وہ اسکن اوپر ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں لیکن ان کو محسوس ہوتی ہے اوپر. ہاں وہ بس یہی بات. لیکن جب ڈاکٹر دیکھے گا تو وہ پسلیوں کے نیچے دبائے گا، پسلیوں کے نیچے اگر دبائے گا تو ایک دم سے زور سے دبا کے چھوڑیں گے تو چکن نکل جائیں گے مریض کی. تو وہ اس طرح چکن نکالتے رہتے ہیں. ڈائگنوز کرنے کے لیے چیر پھاڑ کرنی پڑتی ہے، خون بہانا پڑتا ہے. یہ جو ڈاکٹر جو دبائے گا تو اس کو وہ زیادہ پھر محسوس پتہ لگے گا کہ یہ پتے کی وجہ سے. اس میں ڈفرینشیل جسے کہتے ہیں ڈائگنوسس، آیا یہ معدے کی سوزش کی وجہ سے ہے یا پتے کی سوزش کی وجہ سے، تو پھر وہ بہرحال اس مثلا یہ جس طرح کہتے ہیں یہ اپینڈکس کی درد جو ہے یہ بسا اوقات یہ ناف کے گرد شروع ہوتی ہے. جب شروع ہوتی ہے آئیڈیلی جسے کہتے ہیں عام طور پہ، لیکن یعنی ٹو بگن ود یا اسٹینڈرڈ جیسے ٹیکسٹ بک کہتی ہے عام طور پہ جی، تو وہ پھر بعد میں ٹھہرتی ہے، تو پھیل جاتی ہے سارے، پھر بعد جی پھر وہ سمٹ کے یہاں اکٹھی ہو جاتی ہے. حالانکہ اپینڈکس یہاں پہ ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ درد ناف کے گرد عام طور پہ شروع ہوتی ہے. پھر وہ جب زیادہ سوزش ہو پھر وہاں پہ، اسی لیے ہم یہاں پہ جب دبائیں گے تو درد یہاں پہ ہوگا. حالانکہ وہ شروع میں کہے گا جی میرا درد تو یہاں تھی، جس طرح حضور جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ پتے کی درد یہاں چلی جاتی، تو ہم اسے پھر بہرحال سمپیتھیٹک کہتے ہیں آپ ان چیزوں کو. سمپیتھیٹک درد ریفرڈ پین جی ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ معدے میں ایک سوراخ سا کر کے کسی نشان کیا ڈالا ہوا ہے وہاں؟ یہ بتایا ہوا میدا دیکھیں، یہ السر کا بتایا ہوا، یہ گیسٹرک السر، یہ معدے کا السر، جیسے گیسٹرک جیسے فرمایا میں بتا دوں
یہ گیسٹرک جو بھی ہو اس کا مطلب میدے سے تعلق رکھنے والی، کارڈیک ہارٹ سے، گیسٹرک میدے سے، اسی لیے کہتے ہیں گیسٹرو انٹیسٹنل، انٹیسٹن یہ انتڑیاں، تو یہ گیسٹرک السر اس لیے کہتے ہیں، ڈوڈینل السر کہتے ہیں جو ڈوڈینم میں ہوتا ہے جی. چونکہ یہ شروع میں یہ سوچا تھا انہوں نے، اور بھی کافی حد تک یہ درست ہے کہ یہ چونکہ پیپسن وغیرہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اسی لیے ان کو دونوں کو ملا کے کہتے تھے پیپٹک السرس جی ضرور، دونوں کو. پھر اس میں پیپٹک السر یا گیسٹرک ہوگا یا ڈوڈینل، یہ وہ جو بتایا گیا گیسٹرک اور یہ ڈوڈینل السر. اور بائل جب واپس چڑھتا ہے ڈوڈینم سے میدے میں داخل ہوتا ہے جی، اس کی وجہ کیا آگے obstruction ہو گئی ہوتی ہے اس سے کچھ؟ جی یا تو obstruction یا اسفنکٹر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ڈوڈینل ریفلیکس جی پائلورک جو اسفنکٹر ہے وہ ذرا لیکس کسی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ اس طرف اس سے داخل ہو جاتا جی ہے. حضور. تو یہ سی جس میں نرس کی تھی حضور ڈوڈینم کا، یہ انتڑی کا چھوٹی آنت کا پہلا حصہ ہے. اس کے بعد پھر یہ بہرحال یہ بڑی آنت اور جگر جو ہے یہ سب سے بڑا عضو ہے انسان کا. جی حضور جگر ٹھیک ہے حضور سب سے بڑا عضو ہے جی نا حضور گلینڈز میں. جی حضور. لیکن وزن کے لحاظ سے بہرحال وہ اپنی وہ اس کے لحاظ سے، لیکن یہ انتڑیاں جو ہیں حضور اسے کہتے ہیں کہ یہ 33 فٹ تک لمبی ہو سکتی ہیں، 33 فٹ، ٹھیک ہے. اور وہ گچھا ہو کے ٹھیک ہے. اور میں گلینڈز کی بات کر ہاں رہا جی ہوں اس میں وہ ٹھوس جو جتنے ہیں میجر آرگنز کہلاتے ہیں نا جی حضور ان میں جگر سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے جی حضور بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے مختلف حصے جو ہیں جگر کے جی حضور وہ مختلف کیمیکلز بنانے کے لیے مخصوص ہیں، یہ سارے جگر میں برابر بن رہی ہوتی ہیں؟ جگر میں ایک جیسے ہی ہیں یہاں تک یہ، اچھا. لیکن اس کی لوبز دو ہیں، یہاں ایک اس طرف لوب ہے، ایک یہ لوب ہے، لیکن بیچ میں فشر ہوتا ہے، لیکن یہ اس میں ہے وہی ہسٹولوجیکلی دیکھا جائے تو سارا جگر ایک جیسا ہی اندر سے ایک جیسا ہی ہے. جی ضرور. اور اس کی جو کیمیکلز بن رہی ہیں وہ پھر سیپریٹ کس طرح ہوتی ہیں؟ وہ کہاں الگ الگ نالیوں میں کیسے جاتی ہیں پھر وہ؟ نہیں حضور وہ تو سارا بائل بن کے بائل میں آتے ہیں نا ضرور. صرف بائل نہیں اور بہت سے بے شمار وہ کیمیکلز بن رہی ہوتی ہیں اس میں. جی ضرور. ہاں شوگر بھی بنانا ہوتا ہے اور بھی کئی چیزیں. بہت سے جو ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن بہت کولیسٹرول جو ہے وہ تو بائل میں جاتا ہے. جی جی ضرور. ہاں جی ضرور. بائل کے علاوہ بھی ریلیز ہوتا ہے وہ بلڈ میں. زیادہ تر تو بائل میں ہے نا جی حضور. یہ فیٹ ہے جو، اور یہ فیٹی چیزیں جو ہیں یہ بائل ہی اسی کو جو فیٹ ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے میں زیادہ مددگار ہوتا ہے. یہ جو کولیسٹرول دوا ہے نا ہماری ہومیوپیتھی کی یہ بائل سے لیتے ہیں. بائل میں جو کولیسٹرول ہے اس سے بنا کے تو اس کو کولیسٹرینم ہم کہتے ہیں. اور کولیسٹرینم پتے کی درد کی چوٹی کی دواؤں میں سے ہے اور پتے کی پتھری کو بھی روک سکتی ہے اگر آغاز میں دیا جائے. اور جگر کی بھی بڑی چوٹی کی دوا ہے، اس لیے کولیسٹرینم سے لوگ کم فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر اس کو بہت یاد رکھنا چاہیے. جگر اور پھر اس میں بھی بہت کام آتی ہے یہ جو لبلبا. ہاں لبلبے کی بیماریوں میں بھی اس کی انفلمیشن وغیرہ میں اس میں بھی یہ کولیسٹرول بہت مفید ہے. تو اس کو عام طور پر تو میرا خیال ہے لوگ کم ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے، مگر میں نے دیکھا ہے اس کے لیے کولیسٹرول لیول ہائی ہو جائے تو کولیسٹرینم اس میں چوٹی کا اثر رکھتی ہے. اور پتے کی تکلیف، انفلمیشن اور لبلبے کی انفلمیشن اور پتھری کے رجحان کو توڑنے کے لیے، بند کرنے کے لیے. فرمایا لبلبے کی سوزش انفلمیشن جو ہے اس کا کہتے ہیں سسٹ بن کے، اگر سسٹ بن جائے تو فٹ بال جتنی بڑی ہو جاتی ہے. میں نے دیکھے خود. اچھا جی بہت وہ پھول کے بن سکتا ہے اس کی سسٹ لبلبے بہت بڑی ہو جاتی ہے. جی جی. اور اس کا بھی کینسر کا علاج کوئی نہیں ہے لبلبے کا کینسر کا. اس میں کولیسٹرول وغیرہ دوائیں جو ہیں نا یہ مفید ہیں، اس لیے اگر جلدی استعمال کی جائیں بیماریوں میں تو آگے بڑھتی ہی نہیں. کولیسٹرول میں نے دیکھا ہے کہ وہ پتھری بنی ہوئی
नरम होनी शुरू हो गई, देखते देखते घुलने लग गई। और पथरियाँ घुलना जो है होम्योपैथिक दवाओं से ये इतना नुमाया और हैरत अंगेज असर होता है खुदा के फजल से कि बाद दफ़ा डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं। पीर साहब के साहबजादे को जर्मनी में बड़ी सख्त किस्म की पथरी थी गुर्दे में थी ना, गुर्दे पे नीचे चली गई। हाँ, गुर्दे से नीचे जाके फंसी हुई थी और डॉक्टरों ने एक्सरे वगैरह लेके उसको ऑपरेशन की तारीख भी दी। तो इस सब मेज पर लेप लिटा भी दिया। वो बाद, हाँ वो लिटा बाद में, पहले मैं पहले मेरी बात पहले आ गई थी। तो वो जब तीसरा ने मुझे बताया, उनको मैंने दिया बर्बरिस और सिलीशिया दिन में 3 दफा और बर्बरिस भी दिन में 3 दफा कतरों में। तो वो कुछ देर के बाद जब डॉक्टरों ने उसको बुलाया आखिर ऑपरेशन के लिए, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है इस सब की। उसको लुटा भी दिया, फिर क्या हुआ? उन्होंने जो है पहले एक्सरे थे डॉक्टर के, वो भी साथ रखे। अच्छा। और उन्होंने कहा, फिर उन्होंने उसका एक्सरे वहाँ पहले अल्ट्रासाउंड किया, उनको कुछ पथरी नजर न आई। उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, फिर अल्ट्रासाउंड आज ठीक नहीं हुआ, अच्छा कल फिर टेस्ट करेंगे आपका। कल एक्सरे लिया, फिर एक्सरे दोबारा नहीं है। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप दूसरा एक्सरे लेते हैं, वो रंगीन जो मिक्सर में लाकर थे, वो भी इंजेक्शन की कई किस्म के वो मिला गाइस भेजते हैं ना अंदर ताकि वो रंग कर दें। तो वो जिस वक्त फिर भी नजर नहीं आई, फिर उन्होंने कहा नहीं अभी हमें तुम्हें जान नहीं देना। एक टीम आई डॉक्टरों की, उन्होंने कहा ये क्या तमाशा हो रहा है, होना नहीं चाहिए। वो गई कहाँ पथरी और कुछ उनको नहीं समझ आई कि क्या होगी। अलग से वो ठीक ठाक है। उन्होंने फिर कहा आप फारग है, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। जब कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी। तो ये पित्ते की पथरियां भी जब हल हो जाए पता भी नहीं लगता, देखते देखते गायब हो जाती हैं। इनके अब्बा को भी इस तरह हुआ था ना। अच्छा चलें जी, यहाँ पहुँचे थे डोडिनम तक। तो उसके बाद फिर ये जो एडजस्टमेंट्स की आंत का ये पहला हिस्सा है डोडिनम। जी। उसके बाद फिर ये जो जंबल सी हुई गुच्छा उच्छा होके ये सारी वो 25-30 फुट लंबी आंत है, छोटी आंत जी। आमतौर पे कहते हैं हुजूर 20 से 22 औसतन इसकी है। लेकिन जो ग्रेज एनाटमी जो बड़ी उसमें इसने देखा कि 100 बालिग मर्दों औरतों में लंबी से लंबी 33 फुट से 1-2-4 इंच और ज्यादा, और कम से कम 15। ठीक है। लेकिन इसका कोई कद या वजन इसके फोल्ड्स कितने होते हैं? ये तो नहीं काउंट किए हुए। बहरहाल जंबल सी हुई सारी, ये सारी इसमें छोटी। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो जेजुनम कहते हैं, बहरहाल तीसरे हिस्से को आइलियम। ठीक है। और फिर वो जो आइलियम जो है या इलियम, हम तो इलियम कहते थे, आइलियम है लफ्ज़ यहाँ पे आइलियम ठीक होगा। आइलियम किस हिस्से को कहते हैं? ये जो आखिरी हिस्सा ना, तीसरा हिस्सा, अब वो यहाँ पे आके खत्म होता है। बड़ी आंत रेक्टम जी, बट नहीं हुजूर, पहले जो बड़ी आंत है जी हुजूर, उसके साथ मिलती है जाके ये। जी हुजूर, जहाँ अपेंडिक्स है ना जी, जी वहाँ पे छोटी आखिरी हिस्सा जी हुजूर आइलियम का। और ये जो असेंडिंग कोलन, हाँ जी, ये सीकम जहाँ मिलती है, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, बिल्कुल, फिर आखिरी रेक्टल जी, फिर सिग्मॉइड कोलन भी कहते हैं, ऐसा बना होता है सिग्मॉइड जी हुजूर, देन रेक्टम। तो ये यहाँ पे ये अपेंडिक्स हुजूर ने फरमाया था, पूछा था, जहाँ ये आइलियम और ये मिलती हैं। और ये जो मैंने अर्ज कर रहा था हुजूर, ये 9 हिस्से जो हैं, ये सबसे नीचे वाला दाएं तरफ का जो हिस्सा होता है, राइट इलाइक फॉसा या आइलियक फॉसा कहते हैं, दाएं तरफ जो 9, अगर ये तीसरा हिस्सा नीचे का हो, ठीक है, वहाँ दबाएं तो उससे फिर दर्द होता है अगर ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो। लेकिन एक और जिसे मकबर्नी साइन कहते हैं, वो अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ अगर दबाएं तो इस हिस्से में जो तीसरा हिस्सा, यहाँ भी दर्द महसूस होता है। उसकी वजह ये बताते हैं कि यहाँ जो हवा ठहरी होती है तो वहाँ महसूस होती है यहाँ दर्द। यहाँ से बताएं तो हवा चल के यहाँ पे दर्द इस तरफ महसूस होती है, और ये बड़ा टिपिकल है अपेंडिसाइटिस के लिए। तो यहाँ दबा रहे हैं तो दर्द इस तरफ महसूस होती है, या सॉरी रॉन्ग उसकी वजह ये हुई कि ये उल्टा है उधर, ये मैं गलत था, आपने उधर में यहाँ से दबाएं तो इस तरफ दर्द होती है, क्योंकि वो हवा के जरिए से
यहाँ से वो इसको वो हिलाएगी और जो सोजिश शुदा है अपेंडिक्स। वो शेर आपने सुना हुआ है, मुहिम्मा हुआ है इश्क में हर कार उल्टा, हाँ? इसके मुहिम्मा है ये लतीफा नहीं है, जी जी, ना शायरी है ना लतीफा है, मुहिम्मा है, बता हल करना है आपने। हुआ है इश्क में हर कार उल्टा, हम उल्टे बात उल्टी यार उल्टा। शायर का नाम है इसके अंदर। अच्छा, ये मुझे सुना हज़रत मियां बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहली दफा मुझसे पहेली डाली थी ये, तो मैंने वो 1 मिनट में हल कर दी थी। महताब राय नाम था शायर का, हम उल्टे मह बात उल्टी ताब यार उल्टा राय। तो आपका आज हाल महताब राय वाला हुआ है। तो यहाँ अगर दबाएं इस तरफ, जिस तरफ अपेंडिक्स नहीं होता तो उससे फिर वो हवा की वजह से यहाँ दर्द होता है। तो दैट इज मैकबर्नी साइन जिसे कहते हैं, बड़ा टिपिकल है अपेंडिक्स के लिए। लेकिन बसा औकात ये अपेंडिक्स जो है ये इस तरफ भी हो सकता है। एक मैंने खुद देखा था, ऑपरेशन कर रहे थे तो वहाँ ढूंढते रहे हम, तो मिला नहीं यहाँ। तो महताब राय का होगा। एक में अस्पताल में एक मरीज भी था हुजूर, उसका सारा ही वो ट्रांसवर्स इनवर्सस कहते हैं उसे, तो हर चीज उल्टी थी। वो बहुत बड़ा महताब राय होगा। उसके नाम तो ये बहरहाल छोटी आंत, तो ये बहरहाल ये मेन जो हैं ऑर्गन्स, ये पूरा छोटी आंत में दाखिल होने के बाद आखिर तक रेक्टम में जाके गिरने से पहले कुल कितना वक्त लगता है? ये मैं सही तो इस वक्त नहीं, मेरे ख्याल 8 या 10 घंटे कम से कम लगते हैं, जो टोटल कंप्लीट उसको अगर सही वो काम कर रही हो बहरहाल। ठीक है, आंत और सारे सिस्टम। तो ये है सारा किस्सा, सुन लिया ना आप लोगों ने। अगर ऑपरेशन से पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट बंद हो जाए तो उसका क्या इलाज है? बिल्कुल ठीक है, तुम बोलियो। कौन? फौजी हो गया। ठीक, एक भाई का ऑपरेशन था ना, इसलिए इसने खास तौर पर याद रखी है। ठीक है, बड़ी तकलीफ से बात है बाकी जो पोस्ट ऑपरेटिव जो हो जाती है बिल्कुल बंद हो जाता सब कुछ। चाइना में उसकी कोई दवा देते हैं तो इंजेक्ट कर देते हैं मैदे में, उससे चंद मिनट के अंदर अंदर मूवमेंट बाहर हो जाती है। इसलिए वो अगर मैदे का भी ऑपरेशन करें, बाज इन्होंने यहाँ से मगरबी टीमें गई हुई थी, उन्होंने अपनी आंखों से ऑपरेशन होते देखा है चाइनीज सिस्टम के मुताबिक। एक तो ये कि बगैर किसी एनेस्थीसिया के उन्होंने एक इस तरफ एक्यूपंक्चर का पेन लगा दिया, एक इस तरफ लगा दिया, और उसके बाद उसको कहते तुम अखबार पढ़ो मरीज को। उसका पेट चाक किया, मैदा निकाला, उसको कैंसर था मैदे का, तो तकरीबन 3/4 मैदे का हिस्सा रिमूव करके उसके अंदर एक पिचकारी डाली है दवाई की अपनी, वहाँ की कोई हर्ब है, और उसको सी दिया, और वो पढ़ रहा है अपना अखबार, उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। और उसके बाद फिर उसको दूध का गिलास पिलाया और नॉर्मल तरीके से वो चल पड़ा सब कुछ, कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, कोई जो उलट जाती है ना मूवमेंट बाज़ दफ़ा नीचे से ऊपर की तरफ शुरू हो जाती है। तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें हैं दुनिया में, लेकिन अल्लाह के फजल से होम्योपैथिक में बहुत गहरे असरात हैं, इसलिए कि खुदा ताला ने जो इंसान के अंदर हर चीज़ जो इकट्ठी कर दी है, जमा कर दी है, उसके इस्तेफादे का नाम होम्योपैथी है। बैरूनी तौर पर आप सिर्फ उसको एक इलामत देते हैं कि इसके खिलाफ रद्द अमल करो, बस रद्द अमल के दौरान हर चीज़ मुमकिन है, और
کیا کیا چیزیں حرکت میں آتی ہیں، کیسے آتی ہیں، کچھ پتہ نہیں لگتا، کیسے ہو جاتا ہے. مثلا سوئی اگر نکلنی ہے کنارے سے نکلے گی تو وہ باہر آ جائے گی آرام سے اوپر، اور بعض جگہ جب نہیں نکل سکتی تو پگھل جاتی ہے چیز. اب گردے کے اوپر ایک چیز کسی کی مجھے یاد نہیں اب کیا تھا، لوج ہوئی تھی، وہ ایپسس سے بن گیا تھا، وہ نکل نہیں سکتی تھی وہاں سے، کوئی ایسی روک ہوگی تب قدرت کو معلوم ہے، تو باہر آنے کی بجائے وہ وہیں ڈیزالو ہو کے پانی بن کے ختم ہو گئی. اور سوئی بعض دفعہ حرکت کرتے کرتے سیدھا باہر آ جاتی ہے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو میڈیکل پریکٹیشنرز نے، سرجنز نے آبزرو کی ہیں، اس کے متعلق پکی گواہی ہے، ایکس ریز ہوئے ہیں. کیسے ہوتا ہے کوئی دنیا میں نہیں جان سکتا، لیکن جو ہوا ہے وہ صرف اتنا کہ یہ پیغام دیا اندر کہ کوئی چیز ایسی موجود ہے جو تمہارے اندر نہیں موجود ہونی چاہیے. اب میں اسٹیلاگو کی بات آپ کو بتا رہا تھا یہاں ابھی. اسٹیلاگو میں ایک اور بھی خوبی ہے کہ اس کو ہم عورتوں کے رحم کی سلیشیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ رحم کے اندر جو ایسے مادے یا گٹھلیاں موجود ہوں جن کا رحم میں ہونا ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، یا فیٹس کا کچھ حصہ باہر رہ گیا ہو باقی، تو اس کو باہر نکالنے میں پلسٹیلا عموماً استعمال کی جاتی ہے. لیکن پلسٹیلا کئی دفعہ فیل کر جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے. اس کے بعد اسٹیلاگو دوا ہے. سلیشیا سے زیادہ رحم کے اندر اسٹیلاگو سلیشیا کا کام کرے گی. اس کو کیا کہتے ہیں عام زبان میں؟ کانسمٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ یہ اسٹیلاگو کانسمٹ ہے یا گریس ہارس؟ وہ اور چیز ہے. اس کو دیکھیں اسٹیلاگو کیا ہے اصل. بہرحال آپ کو جسم کے معدے، سانس کی نالی وغیرہ ان کی موٹی موٹی باتیں تو علم ہو گئی ہیں نا آپ کو. ہاں اب تو نہیں اس میں دھوکہ کھائیں گے آپ لوگ، کیوں جی؟ کچھ پتہ لگ گیا؟ پہلے پڑ گیا؟ کانسمٹ یہ اس کی پھپھوندی ہوتی ہے کارن کی، اس سے بناتے ہیں. اور اس میں جو بہت نمایاں فائدے کی چیزیں ہیں ان کا زیادہ تر تعلق عورتوں کے ساتھ ہے. اس کی بعض علامتیں ہیلونیس سے بھی ملتی ہیں. مثلا نیچے کی طرف دباؤ بہت زیادہ، اور جیسے سب کچھ باہر نکل جائے گا. اس میں ہیلونیس چوٹی کی دوا ہے. اگر پیچھے بھی دباؤ ہو اور اگر صرف رحم میں ہو تو پھر اسٹیلاگو ہیلونیس والا کام کرتی ہے. مگر یہ وہ دوائیں ہیں جو عام طور پر کم استعمال کی جاتی ہیں مگر فائدے کی ہیں اور یاد رکھنی چاہیے. اسٹیلاگو کا اثر بہت وسیع ہے. جتنے ہیں نا نوزوڈز ان میں چوٹی کا کام کرنے والی دوا ایک اسٹیلاگو ہے. ناخنوں پر اس کا یہ اثر پڑتا ہے کہ ناخن یا وہ جھڑ جاتے ہیں یا وہ برٹل سے ہو کے کچے سے ہو جاتے ہیں. پھر پڑھائی کیوں نہ دیں آپ کو اسٹیلاگو؟ آج آپ نے جو مجھے دی تھی کتاب نوزوڈز کی، اس میں سارے نوزوڈز تو نہیں ہیں، اس میں صرف چند ہیں. اسٹیلاگو اس میں ہے. جی میں نے اس کی حضور کی کتاب دوسری منگوائی ہے صرف نوزوڈز کے بارے میں. کس کی ہے وہ لکھی ہوئی؟ یہ ڈاکٹر ایلن کی ہے حضور. اچھا، اس میں مشکل صرف یہ ہے کہ اس نے مختلف پروورز سے لیا ہے، جنہوں نے دوائی پروو کی ان سے اسی طرح لے لیا ہے، اس کو آرگنائز نہیں کیا اس نے. ایک ہی چیز بار بار آئے گی کسی الفاظ میں کبھی کسی الفاظ میں، اور مختلف پروف کرنے والوں نے جو محسوس کیا اس کو اس نے اپنے الفاظ میں لکھ لیا ہے یا ان کے الفاظ سن کر کوٹ ان کوٹ کر دیے ان کو. جی
تو بہرحال یہ اچھی کتاب ہے. اس کا پہلا ہے سب سے پہلے ایڈرینلین دی ہوئی ہے اس میں. ایڈرینلین تو ڈاکٹر صاحب کس گلینڈ سے نکلتی ہے؟ یہ سپرینل میرا خیال سپرینل. جی ہاں وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے ایڈرینل یا یہ سپرینل. ٹھیک ہے. یہ سمپیتھیٹک افیکٹ کے اندر جب زیادہ انسان جوش میں یا غصے میں ہو یا کسی کارٹیکس سے نہیں نکلتی وہی ہے. کیونکہ وہ حصہ جو ہے وہ تو اس کو پگمنٹیشن کو کنٹرول کرتا ہے. کارٹیکس جو ہے کلاہ گردہ کہتے ہیں جس کو, یہ اس کے اور گردے کے درمیان واقع ہوگا. جی وہی جو ایڈرینل گلینڈ ہے نا جی, جو کلاہ گردہ ہے, اسی کے دو حصے ہیں حضور. اچھا. اندرونی جو پلپ جسے کہہ لیں وہ میڈلا اور کارٹیکس آؤٹر اوپر کا پسند ہے, چاروں طرف. جو پگمنٹیشن ہے وہ آؤٹر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اسٹیرائڈ جی وہاں سے نکلتا ہے. اور یہ جو دوسری ہے اس کا بلڈ پریشر سے بھی تعلق ہوگا. ریز کرتی ہے. ہاں ریز کرتی ہے کیونکہ ہائی بلڈ پریشر میں ایڈرینلین استعمال کی جاتی ہے. جو سمپٹم حضور کہتے ہیں ایڈرینلین جب غصہ یا اسٹریس ہو, جس طرح انسان محسوس کرتا ہے اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہوگا, تمتما جاتا ہے اور سانس پھول جاتی ہے, انتڑیوں کی موومنٹ کم ہو جاتی ہے, ساری چیزیں اس کی. اگر فوری طور پر اچانک کسی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے جی اور کوئی دوا نہ ہو تو فوری علاج کیا ہے کو کنٹرول میں لانے کے لیے تاکہ پھٹے نہ پڑے آدمی؟ کیا علاج ہے فوری؟ ہومیوپیتھک نہیں ہے, یہ اصل علاج ہے چائنیز ایکوپنکچر کا. اور اس کو آپ کے پاس ایکوپنکچر نہ بھی ہو تو استعمال کر سکتے ہیں اس کو. میں نے اس کا تجربہ کر کے تو پھر ڈاکٹر صاحب جنہوں نے مجھے بتایا تھا, حمداللہ صاحب سے ان سے بات کی, پھر بعد میں مجھے ایک کتاب ملی تو میں حیران رہ گیا کہ اس کتاب میں اب ایکوپنکچر کی بجائے انگلیوں کے دباؤ سے ان حصوں پر اثر ڈالنے سے وہی فائدہ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ دو جگہ ہیں نا, دونوں طرف جہاں دباؤ ڈالا جائے, لیکن جو افیکٹو میں نے تجربہ کیا تھا وہ یہ جگہ ہے, یہ انگوٹھے کا جوڑ جہاں درد ہوتا ہے کافی, اگر ذرا سے زیادہ دبا دو تو یہ حصے میں کافی حساس ہوتا ہے. اور جن دنوں میں بلڈ پریشر زیادہ ہو یہ حصہ زیادہ حساس ہو جاتا ہے, اور بھی اس کو باریک انگلی سے یعنی چھنگلی سے, جو چھوٹی انگلی ہے, اور یا پھر اس انگلی سے بھی کر دیں, مگر اس حصے کو پتہ کر لیں جہاں درد زیادہ ہو رہا ہے, اور وہاں ہلکا ہلکا اس کو یوں وائبریٹ کریں اس کو تھوڑا تھوڑا. جب وہ آہستہ آہستہ درد پھیل جائے تو اس کے ساتھ ہی بلڈ پریشر بھی کم ہو رہا ہوتا ہے. اور اس طرف بھی ہے مگر زیادہ اس کا اثر اس طرف ہے. یا پھر پاؤں کے نیچے جو پنجے کا اگلا حصہ ہے اس کے بڑے انگوٹھے اور اس کے انگلی کے درمیان ایک جگہ ہے, وہاں دباؤ ڈالیں تو وہاں بھی محسوس ہوتا ہے زیادہ اسی طرح, اور وہ پھیلے تو وہ آہستہ آہستہ بلڈ پریشر کو بھی آرام ملتا ہے اور رومیٹک تکلیفوں کو بھی آرام ملتا ہے. یہ بھی کبھی اسٹڈی کرنا چاہیے. ایکوپنکچر کے جو پوائنٹس ہیں میرا خیال ہے کبھی یہ بھی کسی کو بلا کے ماہر کو وہ بتا دیے جائیں, کیونکہ ایمرجنسی میں صرف دباؤ سے ہی بہت سے کام نکل آتے ہیں. اب شروع کرتے ہیں پھر ایڈرینلین. ایڈرینلین تو میں نے بتایا کہ زیادہ کوئی ایسی خاص علامتیں اس کی نہیں ہیں جو نمایاں طور پر یادداشت میں محفوظ ہیں. مثلا سر درد کی قسمیں لکھی ہوئی ہیں, کوئی 3 سے 5 بجے, 4 سے 6 تک, 8 سے 9 تک. اب یہ کون اتنے یاد رکھتا رہے گا, کسی نہ کسی وقت ہوتی درد یا ہوتا ہی ہے نا. بہت سا حصہ اس میں اس سے تعلق رکھتا ہے جس کو میں نے نظر انداز کر دیا ہے.
پیشاب سے پہلے اور بعد میں برننگ، یہ اور کس دوا کی علامت ہے؟ کینسرس میں تو مسلسل کینسرس میں تو مسلسل برننگ ہے ہی نا، قطرہ قطرہ اور بہت تیز. اور نیٹرومیول میں ہے پیشاب کے بعد برننگ زیادہ ہوتی ہے، شروع میں بھی ہوتی ہے مگر بعد میں زیادہ محسوس ہوتی ہے. اس میں بھی یہی چیز ہے. ہیمیچوریا میں یہ مفید ہے، پیشاب کے ساتھ خون آنا، اس میں بھی یہ مفید بتائی جاتی ہے. اور پیشاب زیادہ بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ٹوس پر اگر کارن ہو تو اس میں یہ بہت مفید ہے. ٹانگیں اگر عموماً تھکی تھکی رہیں اور گھٹنوں سے نیچے خصوصیت سے پنڈلیوں وغیرہ میں درد اسپیزمز بھی ہوں، اس میں بھی یہ ایڈرینلین کام آتی ہے. وارڈس میں تھوج عام طور پہ لگاتے ہیں لوکلی، یہ آپ نے فرمایا جو ٹوز پہ کارن ہے کھانے کے یا لوکل لگانے سے بھی ہوتا ہے؟ لگانا کھانے کے لیے ہے. اس پہ تو میں نے زیادہ چیزیں نوٹ نہیں کی کیونکہ یہ روزمرہ اونچا نیچا ہوتا رہتا ہے ایڈرینلین کا اثر. مستقل بیماریوں کے لیے اس کو پہچان کے الگ کرنا مشکل کام ہے. کولیسٹرینم کا میرا تجربہ ہے، اس لیے میں نے کولیسٹرین کو خاص طور پر بعض نشان لگائے ہیں آپ کو یاد، خاص طور پر جو میرے تجربے میں بھی ہیں اور مفید چیزیں ہیں. اچھا، یہ اب ایلن لکھتا ہے آلموسٹ اسپیسیفک فار گال سٹون کولک. گال سٹون کولک کے لیے تو کسی اور علامت کے بغیر کہتا ہے کولیسٹرینم ضرور دے دو. کولیسٹرینم کو میں نے جگر، گال بلیڈر اور اس کا اسپلین اور پتا، یہ سارا نہ پتا گال بلیڈر ہو گیا، وہ اس کو جو تلی، پینکریاس بھی، پینکریاس اور تلی، یہ جو آپس میں تعلق والے حصے ہیں سارے، ان سب چیزوں میں کولیسٹرول مفید ہے. اور جگر کے کینسر میں بھی خدا کے فضل سے بہت ہی اچھا اثر رکھنے والی ہے. ایک مریض کو جبکہ میرا نارمل جو نسخہ تھا عام طور پہ جو میں کینسر کا دیتا ہوں اس میں کولیسٹرول شامل نہیں ہے، بہت مفید ہے. بہت گہرے یعنی ایسے امراض میں جہاں کینسر کے ایسے مریضوں میں جو تقریباً آخری کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے، ان پہ بھی وہ خدا کے فضل سے وہ اثر ہوا، واپسی شروع ہو گئی اور ٹھیک ہو گئے. اگر فائدہ ہوتے ہوتے پھر تکلیف پڑے یا کوئی کسی حصے میں جگر کے کسی حصے میں کینسر پھیلنے لگے تو اس وقت کولیسٹرول اس کو چیک کرنے میں بہت مفید ہے. اور ایسا ایک کیس ہے میرے سامنے، خدا فضل سے اچھا بھلا زندہ ٹھیک ٹھاک کام کرنے والا، کچھ عرصے کے بعد بالکل ٹھیک ہوتے ہوتے دوبارہ سپرٹ کیا اس نے، تو باقی نسخہ وہی رکھا، کولیسٹرول بڑھا دی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا خدا کے فضل سے. اور کولیسٹرول میں خوبی یہ ہے کہ درد دور کرنے میں فوری اثر کرتی ہے یہ. اور درد کے لحاظ سے پتے کی درد میں بھی سخت پتے کا کالک ہو، کولیسٹرول کی ایک دو خوراکیں دیں 10-15 منٹ کے وقفے سے فوری اثر دکھاتی ہے. مگر میں نے جو نسخہ بنایا ہوا ہے اس میں دوسری دوائیں ہیں، بعض ٹیلیلونیم بھی اس میں ہے اور وہ بڑا مفید ہے، لکھا ہوا ہے نا تمہارے پاس. حضور ایک دوست ہیں، ان کا پتے میں دقت تھی تو انہوں نے پتا نکال دیا ان کا. اچھا، لیکن کوئی بات نہیں، درد ابھی تک وہیں اس طرح ہوتی ہے. ہاں
ठीक है, उनको भी ये दवाई दे सकते हैं? हाँ दें। वो फैंटम दर्द होती है, जी ये होता है, ये दर्द का कुछ समझ नहीं आ रही, कभी होता कभी होती है। डॉक्टर साहब ये बताते बताते 4-5 दफा बदल चुके हैं दर्द की जिन्स है। ये जो पाँव कट जाए वहां भी होती है, जी ये होता है, होता है। तो जहां भी दर्द होता है वहां वही नुस्खा। मौजूद ना भी हो जी जी तो दवा वो ही रहेगी, वही है, ठीक है। और अल्लाह के फजल से काफी फर्क पड़ जाता है। वैसे घुटने से अगर काटा जाए और घुटने के स्टंप में या उससे नीचे दर्द शुरू हो जाए, उसमें लीडम बहुत मुफीद होती है। तो बहुत सी दवाएं हैं जिनमें बाज खास किस्म के फैंटम से ताल्लुक है। ठीक है। टो में अक्सर होती है, जिनके पाँव कट जाए उनकी टो में बहुत दर्द होती है, होता है, हम सॉरी। अच्छा, कोलेस्ट्रम में और कौन सी खास बातें हैं? इसने भी यही लिखा हुआ है, एलन ने भी, इन केसेस डायग्नोज्ड एज कैंसर ऑफ द लिवर, कहते हमने उसको मुफीद बताया गया है। मैंने तो खुद तजर्बा किया हुआ है, खुदा के फजल से बहुत अच्छा असर रखती है उस पर। मोटापे के लिए मुफीद चीज है ये, और जिनका जिगर बाज बाइल ज्यादा बनाता है, मसलन LDL, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल बहुत मुफीद है। इतना खुदा के फजल से नुमाइश में असर होता है कि कई ऐसे मरीज जो अमेरिका में तमाम वो नई दवाएं जो इजाद हैं इसको ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल लो करने के लिए, वो इस्तेमाल करते रहे और फ़ायदा ना हुआ। तो जब मैंने ये इसके साथ एक और नुस्खा मिला के दिया तो हैरत अंगेज फ़र्क पड़ा। बल्कि अक्सर फिर डॉक्टर बुला के तज्जुब से देखते हैं और भी बुला लेते हैं लोगों को कि देखो ये क्या हुआ है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये भी खुदा के फजल से इतना नुमाया असर करने वाली दवा है। इसके साथ जो अमूमन असाबी इलामतें मिलती हैं वो कोई जहनी या मिजाजी इलामतें ऐसी नहीं हैं जिसको नुमाया तौर पर महसूस आप इलामत के तौर पर पहचान बना सकें, मगर इरिटेबिलिटी अमूमन मैंने देखा है इसमें हो जाती है। वो गालबन पित्ते की बीमारियों का हिस्सा है। सफरावी मिजाज हो जाता है ना, थोड़ा सा इंसान बेचैन और इरिटेबल महसूस करता है, लेकिन आर्सेनिक वाली वो नहीं है कैफियत। ना कैमोमिला की तरह बदमिजाजी है। वैसी तबीयत पंजाबी में औरतें कहती हैं आवाज़ार हो बैठे। आवाज़ार जो लफ्ज़ है वो बेहतरीन इसको डिस्क्राइब करता है। आवाज़ार का उर्दू लफ्ज़ है कोई? नहीं, बेचैनी नहीं, हाँ बेजारी सी है कुछ, तंगी और बेकरारी और बेजारी सबका मिला के उन्होंने एक लफ्ज़ आवाज़ार बनाया है। रिलेशनशिप इसकी मॉर्फिया इसको एंटीडोट करती है। और क्लार्क लिखता है कि आई हैव फाउंड फास्फोरस द बेस्ट एंटीडोट टू द इफेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म्स, मगर ये कोलेस्ट्रॉल की नहीं, ये तो इलामत उसकी है। इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स जब हों तो उस वक्त फास्फोरस मुफीद है, इसका कोलेस्ट्रॉल से कोई ताल्लुक नहीं है। और इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स में फास्फोरस भी मुफीद है और कोलेस्ट्रॉल भी मुफीद है, ना कोलेस्ट्रॉल सॉरी फास्फोरस भी मुफीद है। और इलेक्ट्रिसिटी से इन्होंने कोई दवाई चीज़ बनाई हुई है, उसको मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, मगर
लोग जिक्र करते हैं जो इस्तेमाल करने वाले, उसका नाम ही इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, हाँ? और बाज़ों ने तो इसका पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी दिस, इलेक्ट्रिसिटी दैट, है पूरे का पूरा इलाज ही इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। मगर वो मेरा ख्याल है कुछ थोड़े से सनकी लोग होते हैं ज़्यादा। एक दवा के तौर पर ठीक है, कभी शायद इस्तेमाल हो जाए, मगर मैग्नेटिक पोल वगैरह के जो असरात हैं वो तो मेरे तजुर्बे में आए हैं कि बिल्कुल ठोस दवाओं की तरह काम करने वाले और हैरत अंगेज असर दिखाने वाले हैं। मैग्नेटिक पोलस ऑस्ट्रेलियस मसलन था, किस लिए है वो? कौन से नाखून? हाँ, तो नाखूनों का कहीं भी, पाँव का नहीं, सिर्फ अंदर की तरफ मुड़ जाना। और क्या अलामत है उसकी खास? घुटनों का चिटकना, ये भी उसमें पाई जाती है। चलते चलते घुटने चिटकें तो उसकी चोटी की दवा कौन सी है? एक कॉस्टिकम। बिल्कुल ठीक है। अब काफी हमारी क्लास होशियार हो गई है, अब इसको तो इम्तिहान भी ले ले कोई तो बिल्कुल पास हैं। फौरन याद आ जाता है किसी न किसी को, मगर इकट्ठे इम्तिहान दें मिलजुल के सारे पास हो जाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है कि नहीं? फजूल है, हैं? प्रोफ्यूज लैक्रिमेशन लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है द ग्रोथ ऑफ हेयर इज कंसिडरेबली प्रमोटेड। अब ये नहीं पता लग रहा कि ये उसका एलोपैथिक असर बता रहे हैं या होम्योपैथिक असर बता रहे हैं, चेक करना चाहिए। ब्लाइंडनेस में कहते हैं मुफीद है इलेक्ट्रिसिटी। और लॉस ऑफ स्मेल, इसमें भी मुफीद बताई जाती है। और गंजेपन के लिए कौन सी दवा चोटी की है? और ऑस्ट्रेलागो भी है। हाँ, एलोपेशिया के लिए। उस्टिलागो सिर्फ एलोपेशिया के लिए नहीं बल्कि पूरा गंज, एक बाल रहे सिर्फ, आप कहती हैं? नहीं, कहते एक बाल भी हिस्से पे ना हो। हाँ, कुछ भी ना हो, सफात चटियल मैदान बन जाए, उसके लिए उस्टिलागो अच्छी बताई जाती है। एक डॉक्टर ने लिखा है कि एक छोटी सी क्रॉप आ गई थी उसके ऊपर, बड़ी मजेदार सी फ्लफी, वो ज्यादा तो ग्रो नहीं की मगर ढांक दिया उसने सर को। तो ये भी इस्तेमाल करके देखा करें कभी कभी, ठीक है? अब वक्त हो गया कहते हैं, क्यों जी? हाँ, डिप्रेशन के लिए भी है ऑस्ट्रेलागो, स्ट्रेस, डिप्रेशन तो अक्सर दुआओं में है। उस्टिलागो का स्पेशली मुझे याद नहीं, लेकिन अगली दफा मैं आपको इंशाल्लाह निस्बतन ज़्यादा तफसील से बता दूंगा। नोज़ सारे तो नहीं मगर जो अहम मैंने चुने हैं आपके लिए। उसमें मुझे उस्टिलागो इसलिए पसंद है कि इसका बहुत वसी असर है। ये बांझपन के लिए भी चोटी की दवा है, रेम की गुठलियों के लिए, फिर जो रेम की सुराही का कैंसर जिससे जान निकलती है दूसरे डॉक्टरों की, वो लाइलाज हो जाता है बिल्कुल, उसमें उस्टिलागो बहुत असर दिखाती है, उसकी गुठलियाँ डिज़ोल्व कर देती है। और ये रुझान, ये छोटे से एग्जामिनेशन से भी ब्लीडिंग बहुत हो जाए, ये भी उसी की बीमारी के आगाज़ की इलामतें होती हैं, तो उसमें उस्टिलागो खुदा के फजल से फौरी असर दिखाती है। तो ये जितने भी नोज़ोर्स हैं उनमें जो मुझे पसंद हैं उनमें एक उस्टिलागो है, वसीउल असर, गहरा असर करने वाली, फौरी असर दिखाने वाली, ठीक है? और एक कोलेस्ट्रिनम आपको मैं बता दी है, उस्टिलागो इंशाल्लाह अगली दफ़ा। मगर अब बीच में नागा आएगा ना, कल का नागा है, फिर अगले साल होगी क्लास हैं या इसी साल होगी?
अभी अगले साल। तो फिर नया साल मुबारक सबको, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।